اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً مدارس العربیہ کے اندر تعطیلات کے دن چل رہے ہیں، طلبہ کرام چھٹیاں گزار رہے ہیں۔ اب آپ کو چھٹیاں ہیں، میں یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ آپ کے محتمم اعلیٰ، آپ کے ناظم اعلیٰ، آپ کے اساتذہ کرام اور وہ نگران جو ذمہ داران جو آپ کو پورا سال جو ہے آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، آپ کو بر وقت کھانا دیتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو آپ سے دو امیدیں ہیں۔ وہ دو امیدیں کیا ہیں؟ ایک امید یہ ہے کہ طلبہ کرام عطیات اکٹھے کریں گے۔ پیارے طلبہ کرام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کا کام، دین کا جو کام ہے وہ بغیر درہم و دینار کے نہیں ہوگا۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ایک گھر چلانے کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر یوں دیکھیں، کہیں کسی مدارس کے اندر 1000 تعداد ہے، کسی میں 1200 تعداد ہے، کسی میں 300 تعداد ہے، کسی میں 50 تعداد ہے۔ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب کچھ ایک ادارہ جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتا ہے۔ تو ایک ادارے کا، اساتذہ کرام کا آپ سے ایک پہلی امید ہے، وہ کیا ہے؟ عطیات، صدقات، خیرات اکٹھا کرنا، لوگوں سے جا کر ملنا، کیونکہ اب آپ میدان کے اندر ہیں، آپ عوام کے اندر ہیں، آپ جامع میں نہیں بیٹھے، آپ مدرسے کے کمرے میں نہیں بیٹھے۔ جب پہلے کہا جاتا ہے نا، جب مدارس کھلے ہوتے ہیں، جاؤ یار عطیات لے کر آؤ، جی ہم تو گھر جائیں گے تو پھر ہوگا۔ صاحب ایک دن ملتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، ایک ہی جمعہ ہوتا ہے، صاحب تیاری کرتے، نماز پڑھتے، شام ہو جاتے، دوبارہ جامع آنا پڑتا ہے۔ پیارے طلبہ کرام، ہمیں ایک امید ہے آپ سے کہ آپ مخیر حضرات سے ملاقاتیں کریں، انہیں عطیات، صدقات وغیرہ لے کر آئیں۔ یقیناً وہ آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ مدارس العربیہ، بالخصوص دعوت اسلامی، جب ایک طالب علم گھر جاتا ہے نا تو گھر والے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ سر پہ امامہ شریف ہوتا ہے، اور پھر اس کے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو چال میں سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار کسی ادارے سے آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کے اخلاق، کردار سے لوگ متاثر ہو کر آپ کو خود آ کر زکوٰۃ دیں گے، خود آ کر آپ کو عطیات دیں گے۔ آپ خود چلیں بھی سے نکلیں۔ جو ادارہ ہمیں 11 ماہ کھلاتا رہا، آج وہ 1 ماہ ہمیں ملا ہے، ہم آج ان کے لیے کر کے کچھ دیں۔ پہلی امید یہی ہے، آپ اپنے ادارے کے لیے، اپنی اس مدرسے جامعہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر کرنے پہ آ جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی امید تھی۔ اور دوسری امید یہ ہے کہ نئی کلاسیں شروع ہونی ہیں، اور نئی کلاسیں جو ہے نا، یاد رکھنا پیارے بھائیوں، یہ طلبہ کرام ہی لے کر آتے ہیں۔ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ماموں کا بیٹا، آپ کی چچا کا بیٹا، آپ کے تایا کا بیٹا متاثر ہو کر وہ کہیں گے بیٹا ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ مدرسے کے اندر، ہمارے بچے کو بھی عالم کورس کراؤ، کیونکہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بستی کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک چک کے اندر کتنے عالم دین بنتے؟ 1 2 اتنے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان میں ایک بچہ بھی عالم دین بن۔ دیکھو یار اس کا رہن سہن دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کا پیار دیکھو۔ وہ آپ کو دیکھ کر، لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرتے ہیں۔
جو ادارے کا دوسرا اہم ترین جو امید ہے وہ وہاں پر یہی ہے کہ آپ بچوں کو داخل کروائیں گے۔ خدا را ان 2 مدنی کاموں کو، اس 2 مدنی پھولوں کو آپ دل سے پکڑ لیں، ان 2 مدنی پھولوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور یاد رکھیں، عطیات اپنے ادارے کے لیے، اور دوسرا طلبہ کرام کو داخل کروانا، عالم دین بنوانا، انہیں ذہن دینا۔ یہ تب ہوگا جب ہمارا اخلاق ٹھیک ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہمیں محلے کے لوگ، بستی کے لوگ پہلی صف میں دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ نمازی بن گیا ہے، ہماری گفتار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ وہ ہمارے اس کردار کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، آپ کو عطیات بھی ملیں گے، آپ کو بچے بھی ملیں گے کہ جاؤ لے جاؤ ہمارے بچے کو عالم دین بناؤ۔ بس یہی آپ سے عرض و گزارش ہے کہ اپنے ادارے کے لیے عطیات جمع کریں، جو جامعہ ہے، جو مدرسہ ہے جس میں آپ پڑھتے رہے اس کے لیے، اور نئی کلاسیں شروع ہونے والی ہیں، ان کی تعداد درجہ اولیٰ ہے، متوسطہ ہے، ان کے لیے تعداد لے کر آئیں۔